خاص طور سے میرا امام حضرات سے یہ مطالبہ ہے، میں تو مطالبہ ہی کہوں گا، کیونکہ مجھے آپ کا درد ہے، مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کی دل کی گہرائیوں سے عزت کرتا ہوں، آپ اہل علم ہیں، اور آپ کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ آپ مثال کے طور پہ پہلے آپ کا نام محمد زید تھا، ٹھیک ہے زید تھا، لیکن جب آپ حافظ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا صفاتی نام عطا فرما دیا، پتہ یہ چلا کہ آپ حافظ محمد زید ہو گئے، کیوں کہ اللہ نے آپ کو اپنا صفاتی نام دیا ہے۔ اگر آپ مولوی ہیں تو اللہ سے بڑا کوئی مولوی نہیں ہے، آپ کو مولوی کا لقب دیا۔ اگر آپ مفتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی مفتی نہیں ہے، آپ کو مفتی کا خطاب دیا۔ اور آپ ان سے، سامنے والے مقتدیوں سے اتنا گھل مل کے مت ملو۔ بڑی کڑوی بات میں آپ سے بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، امام صاحب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا ہے، بڑی عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا دوست بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تبھی تو اپنے گھر میں آپ کو امامت کے منصب پر فائز کیا ہے۔ آپ ان مقتدیوں سے اتنے دلجوئی کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ ملتے ہیں، ملو، اچھی بات ہے، ملنا چاہیے، خندہ پیشانی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ ملنا چاہیے، لیکن ان سے کبھی کوئی لوبھ لالچ مت رکھنا، ان سے کبھی کوئی اپنی ضرورت مت رکھنا۔ اور ایک اور میں کڑوی بات آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی یہ مقتدی حضرات آپ سے اگر 2 پیسے ادھار لے لیں تو بالکل مت دینا۔ ان کو اگر آپ نے کچھ روپے ادھار دے دیے، پھر ان سے آپ کے لینا بس کی بات نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے ان سے پیسہ واپس لینا، کیونکہ جب آپ روپے واپس لیں گے نا، یہ آپ پہ کیا الزام لگا دیں کچھ پتہ نہیں ہے، یہ آپ پہ سود کا بھی بتا سکتے ہیں، یہ آپ سے کاروبار میں لیے تھے اس کے لیے بھی بتا سکتے ہیں، یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی روک تھام نہیں ہے۔ آپ اگر اتنا سا بھی جھوٹ بول پڑیں گے وہ آپ قابل گرفت ہو جائیں گے۔ آپ جہاں بھی امامت کرتے ہیں کبھی اس علاقے میں کوئی جائیداد مت خریدنا۔ اگر آپ اپنا پشتینی مکان بیچ کر کے بھی کوئی جائیداد خریدیں گے نا، ان لوگوں کی نظر میں یہی رہے گا یہ پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا ہے، یہ کہیں ایسے تو نہیں مسجد کی طرف سے کوئی چندہ کر رہے ہوں، کہیں ایسے تو نہیں کوئی صاحب خیر ان کو مسجد کے لیے دے گیا ہو۔ یہ باتیں آپ کو بتانے کی نہیں ہے، یہ باتیں آپ کو عمل میں لانے کی ہیں، آپ ان باتوں کو عمل میں لاؤ۔ آپ اگر اپنا پشتینی مکان بھی بیچ کے کوئی جائیداد خریدو گے جہاں آپ امامت کرتے ہیں، اللہ کی قسم آپ پہ یقین کرنا بڑا مشکل کام ہے لوگوں کا۔ لوگ پیچھے چیمہ گوئیاں کرتے ہیں یہ پیسہ ان پہ کہاں سے آیا، اور مزید ہوگا نا ان کے ہاتھ میں تو یہ کیا کریں گے، اگر آپ کو نکالیں گے بھی نہیں تو آپ کی تنخواہ کم کریں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں ابھی پچھلے لاک ڈاؤن میں، یعنی ڈاکٹر کی فیس بڑھ گئی، بس کے کرائے بڑھ گئے، ٹیمپو کے کرائے بڑھ گئے، مکان کے کرائے بڑھ گئے، یعنی آپ دیکھیں آٹے پہ پیسے بڑھ گئے، دودھ پہ پیسے بڑھ گئے، ہر چیز مہنگی ہوئی ہے۔ اگر سستی ہوئی ہے تو کیا ہوئی ہے، صرف آپ کی امامت ہوئی ہے، اور یہ ہوئی ہے صرف آپ کی مہربانی سے، کیونکہ اگر آپ کہیں 15,000 پہ امامت کر رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ بھئی 15 میں گزارا نہیں ہو رہا، آپ میرے 1,000-2,000 اور بڑھاؤ، آپ ہی کے پاس کا ملنے والا، آپ ہی کے ساتھ کا بیٹھنے والا، آپ ہی کی کمر کے پیچھے سے کھڑا ہو کے اشارہ کرتا ہے انہیں نکالو 15 میں، یہ کہیں میں 12 میں آنے والا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ میں ایسا نہیں ہوتا آپ کے ساتھ میں، پھر آپ کیوں چاقو چوبند نہیں ہونا چاہتے، آپ کیوں نہیں سر جوڑ کے بیٹھنا چاہتے؟ آپ جس علاقے میں بھی ہیں، میری گزارش ہے 1 مہینے میں کم سے کم تمام ائمہ کرام کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، اپنے اپنے مسائل آپس میں ایک دوسرے کے سامنے رکھنے چاہیے، یہ آپ کے لیے بہت کارآمد ہے، مشورہ ہے۔ اگر آپ سر جوڑ کے بیٹھیں گے اس علاقے کے تمام ائمہ کرام، آپ دیکھنا خود بخود اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو برسنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہیں۔ آپ کیا بات سمجھ رہے ہیں، آپ اپنے مرتبے کو نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ کون ہیں؟ آپ کو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا وارث بتایا ہے کہ یہ میرے دین کے وارث ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اپنا دوست بتایا ہے۔ اگر آپ اللہ کے دوست نہیں ہیں تو پھر اللہ کا دنیا میں کوئی دوست نہیں ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے
کہ مقتدی حضرات سے ملو، خوب ملو، لیکن ایک تو آپ دعوتوں پہ تھوڑا سا بس آپ کو سوچ لینا چاہیے. ہاں، جہاں سے آپ کا کھانا بندھا ہوا ہے اسی کھانے کو مقدر سمجھنا چاہیے کہ بھئی وہاں سے کھانا آئے گا، پھر ہم کیا کریں گے. تھوڑا سا ذمہ داری کے ساتھ میں رہو. ہاں، ایسے ہی نہیں، تھوڑا اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو، مضبوط طریقے سے رہو. حالانکہ یہ باتیں چپ چپاتے بتانے کی ہوتی ہیں، لیکن میں آپ کو علی الاعلان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ اور بھی میرے جو بھائی ہیں اور اس منصب پہ فائز ہیں ان کی بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ بات کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک غلط ہے. میرے بھائی، یہ جو لوگ آج آپ سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے ہیں نا، یہ لوگ آپ کی کمیاں تلاش کرتے ہیں. اگر آپ اپنے مقتدی کے ساتھ ہنستے بولتے رہیں گے اور خدا نخواستہ اس سے پھر دعا سلام آپ کی ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ آپ سے تعلقات خراب نہیں بلکہ آپ کی شخصیت خراب کرتا ہے. ارے میاں، ہمیں پتہ ہے، ہم بیٹھتے تھے ان کے پاس میں، کیسی کیسی بات کیا کرتے تھے. ارے بھائی، انسان ہے، ماں کے پیٹ سے تھوڑی ولی پیدا ہوا ہے کہ لو جی ماں کے پیٹ سے ہم عالم پیدا ہوئے تو کوئی بات نہیں کر سکتے. تم آتے جاتے ہو تو کوئی بات ہوتی بھی ہے، نہیں آتے جاتے تو کوئی بات ہوتی بھی نہیں ہے. لیکن آدمی اپنا اگر کسی کو ہم مزاج بنا لے اور اس سے کچھ بات چیت کر لے تو وہ آدمی آپ کی کمیاں تلاش کرتا ہے، آپ کی کمزوری سمجھتا ہے ان باتوں کو. اس لیے میرے بھائی، آپ اپنے منصب کے، جو آپ کا منصب ہے، آپ اس منصب کی قدر کریں کہ اللہ آپ کا بڑا کرم، بڑا فضل، آپ نے مجھے اپنے دین کی اشاعت کے لیے اپنے گھر میں قبول کیا. اللہ میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں، اللہ میں آپ کا احسان مند ہوں. اللہ یہ آپ کی نظر شفقت ہے، آپ کی نظر رحمت ہے. پیارے اللہ، آپ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے کہ آپ نے مجھ جیسے فقیر کو اپنے گھر میں دین کی اشاعت کے لیے امامت کے منصب پر مجھے رکھا ہے. اللہ مجھ سے ایک کام لے رہے ہیں، مجھے معافی عطا فرما. میں اس کام کا تو اہل نہیں ہوں، لیکن آپ نے مجھے قبول کیا ہے. پیارے اللہ، جیسا آپ مجھے چاہتے ہوں مجھ پہ تو بننا آتا نہیں ہے، بس آپ بنا دو میں بن جاؤں گا، آپ بنا دو میں بن جاؤں گا. بس یہ آپ دعائیں کریں اور اپنے مقتدیوں سے ملیں، لیکن اتنا نہ ملیں کہ جو آپ کی کمزوری بن جائیں یا آپ ان کے لیے ڈھال بن جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور کہنے سننے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. معذرت کے ساتھ یہ میں نے ائمہ اکرام کے لیے ویڈیو بنائی ہے. اگر کسی کو کوئی ہماری بات ناگوار گزرے تو آپ ضرور ہمارے کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھیجیں. ہم حالانکہ کبھی کسی سے کہتے نہیں ہیں، لیکن خاص طور سے ائمہ اکرام سے اگر آپ کو ہماری کوئی بات ناگوار گزری ہے تو ہمارے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور بھیجیں. ہم آپ کی رائے کے منتظر ہیں.